اور اس کو استناد کا وہ درجہ حاصل نہیں ہو سکا محدثین کی نظر میں جو بقیہ لوگوں کو حاصل تھا۔ اس کا دوسرا حصہ تھا المبعث کے نام سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور حضور کے خاندان اور برادری سے لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک۔ اور تیسرے حصے کا نام تھا مغازی، جس میں جنگوں کا الگ سے حصہ انہوں نے تفصیل سے بیان کیا تھا۔ ابن اسحاق کی یہ کتاب ایک طویل عرصے تک مقبول رہی، تقریباً تمام سیرت نگاروں نے اس کتاب سے استفادہ کیا، اس کتاب کے مضامین کو اپنے مجموعوں میں جگہ جگہ شامل کیا، اس کا مطالعہ کیا، اس کے خلاصے لکھے گئے، اس کی شرحیں لکھی گئیں۔ یہ کتاب بڑی دیانتداری سے لکھی گئی تھی، خود مغربی مصنفین نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ الفرڈ گیام، جس نے اس کا انگریزی ترجمہ بھی کیا ہے اس کے ایک ورژن کا، وہ کہتا ہے کہ بڑی دیانتداری، صداقت اور غیر جانبداری کے ساتھ یہ لکھی گئی تھی۔ اس کتاب کے تقریباً 15 ورژنز کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ ہر بڑا صاحب علم ایک کتاب مرتب کرتا تھا، فقہ یا حدیث یا تفسیر جو بھی ہو، پھر اس کتاب کو اپنے طلباء کو املا کرایا کرتا تھا۔ طلباء اس کا املا لے لیا کرتے تھے، اس کو یاد کرتے تھے اور حفظ کر لیا کرتے تھے۔ ان طلباء میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو بعد میں علم میں مزید ترقی کرتے تھے، مزید ترقی کرنے کے بعد وہ اس مجموعے میں اضافہ کرتے تھے، ترمیم کرتے تھے، جہاں اختلاف ہوتا تھا اس کا بھی ذکر کر دیا کرتے تھے کہ ہمیں اس سے اختلاف ہے، اس لیے کہ علم اس زمانے میں کسی کی میراث نہیں ہوتا تھا، علم انسانیت کی مشترکہ میراث تھا، اس پہ کاپی رائٹ نہیں ہوا کرتا تھا کہ میں نے ایک چیز کہہ دی ہے تو میرا اس پہ کاپی رائٹ ہے، جب تک پیسے نہیں ملیں گے کسی کو اس میں استفادے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ اسلامی تہذیب کے مزاج کے خلاف تھا۔ اس لیے جو علم کسی استاد نے شاگردوں تک پہنچایا وہ پوری انسانیت کی میراث ہے، اس میں ہر شخص کو رائے دینے کا حق ہے۔ خود امام مالک کی موطا، اس کے کوئی 15-20 نسخے ہیں، ایک نسخہ امام محمد کا ان کے شاگرد تھے لکھا ہوا ہے، اس میں امام محمد نے اپنے بہت سے اضافے کیے، جہاں اختلاف تھا اس کو بھی بیان کیا، اپنے استاد امام اعظم امام ابو حنیفہ کے ارشادات جہاں امام مالک کے ارشادات سے مختلف تھے وہ بھی بیان کیے۔ اب وہ نسخہ موطا امام مالک کا نسخہ ہے لیکن موطا امام محمد کہلاتا ہے، دونوں اعتبار سے کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کئی بڑی کتابیں ہیں جن کے 1 سے زائد نسخے یا ورژنز موجود ہیں۔ سیرت ابن اسحاق کے 15 ورژنز کا تذکرہ ملتا ہے، اور قدیم مصنفین کے یہاں مثلا طبری، ازرقی، واقدی وغیرہ کے ہاں ان میں سے 1 درجن ورژنز کے نمونے یا روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ محمد ابن اسحاق یوں تو امام زہری کے شاگرد تھے اور زیادہ تر انہوں نے کسب فیض امام زہری سے کیا، لیکن امام زہری کے علاوہ بھی بعض یعنی اکابر علماء سیرت سے انہوں نے استفادہ کیا، جن میں سے ایک عبداللہ ابن ابی بکر ابن عمر ابن حزم بھی تھے۔ یہ ان عمر ابن حزم کے پوتے ہیں جن کو حضور نے یمن کے ایک علاقے میں بھیجا تھا اور ایک دستاویز بھی لکھ کے دی تھی، ان کے پاس وہ دستاویز موجود تھی، اور مزید برآں ان کے پاس کئی دستاویز حضور علیہ السلام کے زمانے کی موجود تھیں۔ ان کے پوتے تھے عبداللہ ابن ابی بکر ابن عمر ابن حزم۔ یہ عبداللہ بھی اپنی جگہ ایک عالم تھے اور محمد ابن اسحاق نے ان سے کسب فیض کیا تھا۔ ان کے والد بھی عالم تھے، ان کے دادا صحابی تھے، یہ خود بھی عالم تھے، یہ خانہ ہمہ آفتاب است، دادا معروف عابد و زاہد اور صحابی، والد قاضی اور فقی، ان کے بھائی بھی قاضی تھے۔ انہوں نے بھی ایک کتاب مغازی پر مرتب کی تھی لیکن وہ ہم تک نہیں پہنچی۔ محمد ابن اسحاق نے براہ راست صحابہ سے تو کسب فیض نہیں کیا لیکن بعض صحابہ کرام کو دیکھا ہے۔ حضرت انس ابن مالک کو دیکھا، امام ابو حنیفہ نے بھی حضرت انس کو دیکھا تھا، امام ابو حنیفہ کو بھی تابعیت کا شرف حاصل ہے، اسی طرح سے ابن اسحاق کو بھی۔ ابن اسحاق اور امام ابو حنیفہ تقریباً معاصر تھے۔ امام صاحب کا انتقال 150 ہجری میں ہوا، ابن اسحاق کا انتقال 151 ہجری میں ہوا، ان کے 1 سال بعد۔ حضرت انس کا قیام عموماً مدینہ منورہ میں ہوتا تھا، لیکن امام ابو حنیفہ نے بیان کیا ایک جگہ کہ میں حج کے لیے گیا ہوا تھا، میری عمر 12-13 سال تھی، میں اپنے والد کے ساتھ حرم میں داخل ہوا تو ایک جگہ دیکھا کہ ہجوم ہے اور لوگ لپک لپک کے اس ہجوم کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو میرے والد نے کسی سے پوچھ کے بتایا کہ صحابی رسول حضرت انس بن مالک حج کے لیے آئے ہیں اور لوگ ان کی زیارت کے لیے ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ تو میں بھی اپنے والد سے ہاتھ چھڑا کے بھاگا اور لوگوں کے پاؤں میں سے، ٹانگوں میں سے نکل کے ہجوم کے وسط میں پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ انس بن مالک کھڑے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان فرما رہے تھے۔
ابن اسحاق کی کسی کتاب میں براہ راست حضرت انس کی کوئی روایت نہیں ہے، اس لیے خیال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ان سے براہ راست کوئی بات نہیں سنی، لیکن جن بڑے تابعین سے انہوں نے کچھ کسب فیض کیا، تھوڑا سا ان کو کچھ لینے کا موقع ملا، ان میں سعید ابن مسیب بھی شامل ہیں جو سید التابعین کہلاتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ کے تلامذہ میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابان ابن عثمان، قاسم ابن محمد جو حضرت صدیق کے صاحبزادے تھے، ان کے پوتے تھے، ان سے اور امام باقر سے کسب فیض کیا۔ امام زہری کے تو براہ راست شاگرد تھے، امام نافع اور اعرج یہ دونوں امام مالک کے اساتذہ میں سے ہیں۔ امام نافع عبداللہ بن عمر کے خاص الخاص شاگرد تھے، طویل عرصہ ان کے ساتھ رہے۔ ان سے ابن اسحاق نے کسب فیض کیا ہے۔ خود ابن اسحاق کے تلامذہ میں بڑے بڑے نام ہیں جن کو میں چھوڑ دیتا ہوں، اس وقت موقع نہیں۔ محمد ابن اسحاق نے سیرت اور مغازی کے بارے میں اتنی واقفیت بہم پہنچائی، اپنے علم کو اتنا وسیع کیا کہ خود ان کے استاد امام زہری کہا کرتے تھے کہ ھذا اعلم الناس بہا، یہ یعنی میرا یہ شاگرد اس مضمون کا سب سے بڑا عالم ہے۔ امام شافعی نے ایک جگہ کہا ہے کہ من اراد ان یتبحر فی المغازی فهو عیال علی ابن اسحاق، کہ جو علم مغازی میں تبحر حاصل کرنا چاہے وہ ابن اسحاق کا ممنون احسان ہو کر رہے گا، ابن اسحاق سے فائدہ اٹھانے سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود جو بہت محتاط محدثین تھے انہوں نے ابن اسحاق کی روایات پہ زیادہ اعتماد نہیں کیا۔ پہلی غلطی تو ابن اسحاق سے یہ ہوئی کہ انہوں نے یہود و نصارہ سے وہ روایتیں لے لی جو سابقہ انبیاء کے بارے میں تھیں اور ان کو لے کر اپنی کتاب کی ایک جلد بنا دی کتاب المبتدا کے نام سے۔ اب محدثین کا یہ کہنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری لکھی جائے اور اس کے پس منظر میں، اس کے مقدمے اور تمہید میں یہود و نصارہ کی معلومات لی جائیں تو یہ قابل اعتماد بات نہیں ہے۔ محدثین نے تو رائٹ آف کر دیا۔ امام احمد بن حنبل محدثین میں انتہائی محتاط لوگوں میں شمار ہے۔ ان کے صاحبزادے نے ان سے پوچھا کہ آپ ابن اسحاق کو غیر مستند سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ ابن اسحاق کے دین و ایمان کے بارے میں کوئی تامل رکھتے ہیں کہ نہیں؟ کہ پھر آپ ان کی روایت کیوں نہیں لیتے؟ یہ ایک دوسری غلطی میرے خیال میں تو غلطی کہنا اس کو ٹھیک نہیں ہے، لیکن محدثین کے انتہائی تقویٰ اور اونچے معیار کے لحاظ سے یہ غلطی تھی۔ محدثین کا طریقہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جتنا جس سے سنے ہیں اس کو پوری سند سے بیان کریں، کہ مجھ سے بیان حدثنی عبد الرزاق قال حدثنی معمر قال حدثنی محمد بن شہاب الزہری قال حدثنی نافع قال حدثنی عبداللہ بن عمر ان النبی علیہ الصلوۃ والسلام قال، کہ میں نے ان سب سے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا، دو جملے۔ اب اس کے بعد ایک جملہ ہے تو پھر آپ یہ پوری سند بیان کریں، پھر تیسرا جملہ ہے تو پوری سند بیان کریں۔ اب جن لوگوں کو دلچسپی علم حدیث سے تھی اس حد تک تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص سیرت کا کوئی واقعہ بیان کرنا چاہتا ہے، مثلا یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ ہجرت کیسے ہوئی، تو اب اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھ سے بیان کیا فلاں نے، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں نے فلاں نے، کہ جب حضرت اسماء نے حضور کا ناشدان یہ باندھا تو اپنا پٹکا کھول کے اس کے دو حصے کر کے ناشدان باندھ دیا، پھر کہے کہ مجھ سے بیان کیا فلاں نے، مجھ سے بیان کیا فلاں نے، کہ انہوں نے دوسرا پٹکا جو تھا اس سے دودھ کی مشک پہ گرہ لگا دی، پھر مجھ سے بیان کیا فلاں نے، مجھ سے بیان کیا فلاں نے کہ کھانا لانے کی ذمہ داری عامر ابن فہیرہ کی تھی۔ اب یہ چیز ایسی ہے کہ اس میں تسلسل تو نہیں ہو سکتا، نہ واقعہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو ابن اسحاق نے زیادہ اور باقی لوگوں نے کم یہ کیا کہ پہلے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ روایات ہجرت کی ہیں، یہ میں نے فلاں فلاں راویوں سے لی ہیں، سب کے نام ایک جگہ دے دیے 10 12 15، اور ان سب نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے، پھر پوری تفصیل بیان کر دی۔ اب محدثین کہتے تھے کہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس میں کون سا جملہ اس راوی کا ہے، کون سا اس کا ہے، کون سا اس کا ہے، کون سا کم مستند ہے، کون سا زیادہ مستند ہے، لہذا یہ علم حدیث کے معیار کے لحاظ سے قابل قبول نہیں۔ یہ پس منظر تھا جس میں ابن اسحاق اور پھر آگے چل کر واقدی اور پھر ابن سعد اور بہت سے لوگ اس میں اس معیار سے فروتر قرار پائے۔ امام احمد کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا اعتراض ہے، تو امام صاحب نے فرمایا واللہ انی رأیتہ یحدث عن جماعت بالحدیث الواحد، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بہت سے لوگوں سے ایک ہی واقعہ بیان کرتے ہیں، ولا یفصل کلام ذا من ذا، اور اس کی بات کو اس کی بات سے الگ الگ کر کے بیان نہیں کرتے، لہذا مجھے کوئی اعتماد نہیں کہ کون سا حصہ مستند ہے کون سا حصہ غیر مستند ہے۔
لیکن اس کے باوجود محدثین میں کچھ لوگ تھے جو ان کو قابل اعتماد سمجھتے تھے ان کے علم اور تقویٰ کی وجہ سے، کچھ لوگ تھے جو ان کے بیانات کو زیادہ قابل اعتماد نہیں سمجھتے تھے ان کے ان دو کوٹ ان کوٹ جرائم کی وجہ سے۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ حضرات محدثین کے اس تأمل اور تحفظ کے باوجود سیرت وہی ہے جو ابن ہشام نے بیان کی۔ آج سیرت کے نام سے جو ذخیرہ ہے وہ ابن ہشام ہی کا بیان کیا ہوا ہے، اور ابن ہشام کی تحقیق اور کام سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکا۔ ابن اسحاق کے بارے میں اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت بڑے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ ان کی کتاب بہت ضخیم اور مفصل تھی، وہ ہم تک نہیں پہنچی۔ ان کی کتاب کا ایک نیا ایڈیشن ابن ہشام نے تیار کیا، عبد الملک ابن ہشام نے، جو سیرت ابن ہشام کے نام سے مشہور ہے۔ ابن ہشام نے اس میں اضافے تو بہت تھوڑے کیے ہیں لیکن تھوڑے۔ ابن ہشام نے یہ کیا کہ پہلا حصہ حذف کر دیا کہ زیادہ اعتراض اسی پر ہے، اس کو نکال دو، تو مبتدا والا حصہ انہوں نے نکال دیا، اور حضرت اسماعیل سے مختصر بیان کر کے معاذ ابن عدنان اور پھر حضور کے قبیلہ قریش اور حضور کے دادا قصی پر آ گئے، جہاں سے مستند معلومات ہیں، اور پھر پورے سیرت کے واقعات بیان کیے۔ دوسرا کام ابن ہشام نے یہ کیا کہ ابن اسحاق کی سیرت میں بہت سا شعری مواد بھی تھا، جو ابن ہشام خود اپنی جگہ بڑے ادیب اور عالم تھے، ابن اسحاق اپنے تمام علم و فضل کے باوجود شعر و ادب میں کوئی نمایاں مقام نہیں رکھتے تھے۔ ان کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ جو شعر ہے یہ واقعی اس کا درجہ کیا ہے، یہ اس آدمی کا ہے بھی یا اس کا مقام کیا ہے، تو انہوں نے بہت سے ایسے اشعار بھی درج کر دیے تھے جو مستند طور پہ ثابت نہیں تھے۔ ابن ہشام خود بڑے نحوی تھے، ادیب تھے، عالم تھے، انہوں نے اپنے ججمنٹ سے کام لیا، اور اس طرح کے جو غیر مستند قصائد تھے وہ نکال دیے، مستند قصائد رکھے۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض چیزیں ایسی تھی جو میں نے اس دور کے لحاظ سے مناسب نہیں سمجھی۔ مثال کے طور پر ایک قبیلے کے کوئی صاحب اسلام نہیں لائے، انہوں نے اسلام کے خلاف بہت کچھ کام کیا، قصائد لکھے، حضور کی شان میں گستاخیاں کی، پھر بعد میں مسلمان ہو گئے، تو آج اس کو بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ مثلا اکرمہ ابن ابی جہل ابو جہل کے بیٹے تھے، اور بہت عرصہ اسلام کے خلاف کار فرما رہے، بعد میں مسلمان ہو گئے، بہت اچھے مسلمان ہوئے، تو اب اکرمہ کی ان باتوں کو بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ اس لیے بلا وجہ بدمزگی ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ وہ چیزیں ابن ہشام نے نکال دی۔ ان دو ترمیموں کے ساتھ، بلکہ 3 ترمیموں کے ساتھ، ابن ہشام نے اس کتاب کا نیا ورژن تیار کیا، اور اس میں کچھ اضافے کیے، کہیں کہیں حواشی کا اضافہ کیا، جو چیزیں غیر واضح تھیں ان کو واضح کیا، کہیں مشکل الفاظ یا محاورات تھے اس کی وضاحت کی، اور ایک ایسی کتاب ہمارے سامنے آئی جو آج سیرت کا سب سے پہلا مستند ترین ماخذ، مقبول و متداول موجود ہے، جس کا شاید دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے۔ اردو میں 1 سے زائد ترجمے ہیں، انگریزی میں ہیں، فرانسیسی میں ہیں، اور بھی زبانوں میں یقیناً ہوں گے، فارسی میں بھی ہیں۔ ابن ہشام پر انشاءاللہ پرسوں تفصیلی گفتگو ہوگی، جہاں سیرت کی اہم کتابوں کا جائزہ میں لینے کی کوشش کروں گا۔ اس میں آغاز ابن ہشام